बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट सलमान सफदर मौजूद है। इमरान खान का साइफर का मामला इस वक्त इंतहाई पेचीदा हो चुका है। आज बाकायदा तौर पर जिस तरह अबुल हसनात साहब की अदालत में वारदात, मैं से वारदात इसलिए कह रहा हूं कि खुद इमरान खान के वकला को नहीं पता चल रहा था कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है या नहीं हुई। अदालत के अंदर जो खलवाड़ होता रहा, इमरान खान का बराह रास्त आज जज अबुल हसनात से मुकालमा भी हुआ। इमरान खान को उसने टोक के रोका भी। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ मौजूद थे। और अदालत की और मीडिया की इस वक्त सूरत हाल इतनी खतरनाक और इतनी भयानक है कि इन्हें बिल्कुल जो शीशे की दीवार बनाई गई, वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा और इस ट्रायल को जितनी जल्दी तेजी से खत्म किया जा रहा है, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इस ट्रायल को खत्म करके ये लोग इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करके ये सारे मामला तेजी से आगे से प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद फिर जाहिर आपको पता सारा प्रोसेस कि किस तरह ये ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां जज काजी फाजीसा साहब बैठे हुए हैं, दरमियान में जज आमिर फारूक बैठे हैं और यहाँ अभी जज अबुल हसनात बैठे हुए हैं। इमरान खान और शाह महमूद इस वक्त एक तख्तेदार पर हैं। उस केस में याद रखें सजाए मौत का फैसला है। पाकिस्तान की अवाम को इस केस का नोटिस लेना चाहिए। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। पाकिस्तान की अवाम को, वकला को, सब लोगों को केस का नोटिस लेना चाहिए और खुलकर इस मामले पर सामने आना चाहिए। सलमान सफदर साहब मेरे साथ मौजूद है क्योंकि भी यह सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब हुई। फर्द जुर्म की हम बात कर रहे थे कि आज फर्द जुर्म जो है इमरान खान पर लगनी थी और उन्हें पता नहीं था खुद वकील को कि फर्द जुर्म लगी है या नहीं। प्रोसिक्यूशन क्लेम कर रही थी लग गई है। फिर सलमान सफदर साहब जब बाहर आए, उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बात की। ये सारा मामला क्या है, खुद सलमान सफदर साहब से सारे सवालात रखते हैं। आज अदालत में क्या हुआ, कमरा अदालत में ये मीडिया कहाँ गायब था, ये शीशे का जो पिंजरा है इसका क्या मामला है, और खुद जज अबुल हसनात और इमरान खान ने 3 टारगेट किए, एक तीर में 3 शिकार जो किए हैं, डोनाल्ड लू, बाजवा और अबुल हसनात। इस तमाम मामले पर तफसील से बात करते हैं। मेरे साथ सलमान सफदर साहब मौजूद है। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आप बिजी आदमी हैं, मैं समझ सकता हूँ, सारा दिन आपका कोर्ट में गुजरा आज, लेकिन ये मामला बड़ा अहम है। अभी कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन कह रही थी कि फर्द जुर्म लगी, हमारे पास भी यही इतला आई, इंटरनेशनल मीडिया में भी सारी इतलात यही थी, लेकिन उसके बाद अचानक फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें आप कह रहे थे कि ये मामला फर्द जुर्म का जो मामला है वो दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। सबसे पहले तो ये बताएं फर्द जुर्म लगी है या नहीं, और ये आज जो कमरा समाअत थी अदालत में क्या क्या होता रहा, उसी अगर आप तफसील से हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी देखिए, ये यकीनन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर इस बात में कोई हकीकत है कि फर्द जुर्म आयद हो गई है तो ये फिर मैं समझता हूं कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ और उसकी बुनियादें ही जो है उन्हीं में जो आने वाले दिन में रिजल्ट आने वाला है और जो नाइंसाफी होने जा रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला फील्ड में आ चुका है कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आती है, मीडिया की मौजूदगी होनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। गिने चुने सेलेक्टेड लोग जिनको बाहर से पकड़ के लाया जा रहा है, जिनको पब्लिक एट लार्ज कहा जा रहा है, वो कोई पब्लिक एट लार्ज नहीं है। जो मीडिया के भी लोग अंदर मौजूद हैं वो बहुत दूर बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि वो नोटिंग में या रिपोर्टिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो आया उनका ताल्लुक मीडिया से है भी या नहीं, ये भी देखने की बात है। मगर ये जो जितनी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है, हमें भी 23 साल हो गए वकालत करते हुए, कि प्रोसिक्यूशन ने बड़े कॉन्फिडेंस से बाहर आके कहा है कि हम चार्ज फ्रेम करवाएं। ये कोर्ट के अंदर नहीं हुआ, ये ओपन कोर्ट के अंदर नहीं हुआ, ये मेरे सामने नहीं हुआ, ये वकला के सामने नहीं हुआ, ये इमरान खान के सामने नहीं हुआ, ये शाह महमूद के सामने नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब चार्ज फ्रेम होता है तो उस पर दस्तखत होते हैं और अंगूठा जब्त किया जाता है। जब वही एक्सरसाइज नहीं हुई तो ये कैसा चार्ज है? इसको डिफेक्टिव फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बोलेंगे या ये अफवाह है? अब ये किस हद तक बात दुरुस्त है ये कल ही मालूम होगा जब जज साहब दोबारा कार्रवाई का आगाज करेंगे कि आया। आज तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशंस पर समाअत की, आज तो उन्होंने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे आर्ग्यूमेंट सुने ओपन ट्रायल के ऊपर, और साथ ही साथ में कि 7 दिन का मैंडेटरी टाइम है जो उनको देना है। कल कल तक तो कॉपियां तकसीम हो रही हैं, तो कॉपियां तकसीम होने के 7 दिन के इंतजार के बाद ये लाजिम है कि 7 दिन के बाद ट्रायल स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले नहीं। तो जो कॉपियां कल तकसीम हो रही हैं उस पे आज फर्द जुर्म कैसे आयद हो सकती है? इस पॉइंट पर उन्होंने मुफस्सल आर्ग्यूमेंट सुने दोनों साइडों के, और सुनने के बाद फैसला महफूज रखा। तो प्रोसिक्यूशन ने ये कैसे कह दिया है
ہم تو یہ سن کے یہ بہت حیران ہوئے ہیں کہ یہ کیسے پروسیکیوشن کہہ سکتی ہے کہ فرد جرم عائد ہوئی ہے. ہرگز نہیں ہوئی ہے فرد جرم عائد، نہ ہمارے سامنے ہوئی ہے، نہ ہمارے کلائنٹس کو علم ہے، نہ وکلا کو علم ہے، نہ ان کی فیملی کو علم ہے. بالکل تو صحیح. میرا خیال ہے کہ یہ مسٹری کل صبح تک سالو ہو جائے گی، اور اگر یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے تو پھر یہ ٹرائل بھی آف کورس کمپرومائز ٹرائل ہے، اس میں کوئی انصاف کی پھر توقع رہ ہی نہیں جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ اوپن ٹرائل اور اوپن پروسیڈنگز بھی نہیں ہے یہ، اور یہی وجہ ہے کہ اگر میڈیا اندر موجود ہوتا تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی، نہ ہی آپ مجھ سے سوال کرتے، آپ کو خود کلیئرٹی ہوتی کہ چارج فریم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں، یہ جو کمرہ عدالت بنا ہوا ہے یہاں پر شیشے کا ایک بڑی دیوار بھی بنائی گئی ہے جس پہ میڈیا کے لوگ یہاں پر کیا موجود ہیں، ابھی آپ نے اس کا ساری تفصیل بتائی. یہاں پہ کس قسم کے لوگوں کے ٹرائل ماضی میں پہلے ہو چکے ہیں؟ کیا کوئی ایسے سابق وزیر اعظم آئے ہیں؟ اور کیا عمران خان کی مطلب جو جج سے مکالمہ ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان کو میڈیا کے لوگ وہاں بیٹھے سن سکتے ہیں، اس پورے کیس کے نوٹس لے سکتے ہیں جو اوپن ٹرائل جس کی بات بار بار کی جا رہی تھی؟ تو کیا اس پہ آپ اگر تفصیل سے تھوڑی روشنی ڈال دیں. یہ ایک بہت بڑا والی بال یا بیڈمنٹن کا کورٹ کہہ لیں جہاں پر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، اور ماضی میں بہت بڑے ہائی پروفائل کیسز کی سماعت اسی کورٹ میں ہوئی، جیسے بے نظیر بھٹو کی اسیسنیشن کا کیس یہاں ہوا، جیسے اجمل قصاب کا کیس اسی کورٹ میں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ممتاز قادری کا ٹرائل، سلمان تاثیر صاحب کی اسیسنیشن کا کیس بھی یہی ہوا. ان 3 ہائی پروفائل کیسز کے بعد یہ چوتھا کیس ہے جس کی سماعت اڈیالہ جیل کیس والی بال / بیڈمنٹن کورٹ کے اندر ہو رہی ہے. اور اس کورٹ کو بھی ایک عجیب و غریب اس کے حالات بنا دیے گئے ہیں، اس کے مختلف سیکشنز بنا دیے ہیں، شیشے کی دیواریں اریکٹ کی ہوئی ہیں، مختلف سیگمنٹس ہیں، یہاں یہ بیٹھے گا وہاں وہ بیٹھے گا. میڈیا سب سے پیچھے، میڈیا سن ہی کچھ نہیں سکتا کہ کیا آرگیو ہو رہا ہے، کیا دلائل ہیں، کیا پوائنٹس ہیں، کیا کورٹ کہہ رہی ہے. میڈیا اتنا دور ہے کہ نہ سپیکر ہے اور نہ وہ سن سکتے ہیں، اور بیچ میں شیشہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا یہ ایک برابر ہے. یہ بالکل اٹ از وائلیٹو آف فنڈامنٹل رائٹس، اوپن ٹرائل، کھلا تضاد ہے اور کھلی ڈس اوبیڈینس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی اس کیس کے دوران ابھی جو میڈیا میں ہمارے پاس رپورٹس تو آئی ہیں کہ عمران خان کا بڑا جج ابو الاسناد سے مکالمہ ہوا، عمران خان نے اسے بتایا کہ انصاف کرو تم یہ کس طرح، اور پھر خان صاحب کو روکا گیا، جج نے باقاعدہ روکا گیا کہ آپ بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں. عمران خان آج غصے میں بھی تھے شاید، آج کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی ہیں، اور جج ابو الاسناد کا رویہ بھی کچھ مناسب نہیں تھا. تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ بالکل عمران خان صاحب کا مکالمہ ہوا، اور عمران خان صاحب نے جج صاحب کو مینلی یہی ایمفسائز کیا کہ آپ اس کیس میں اگر آپ سے ہو سکے تو انصاف کر دیں. آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھائیں، بے خوف ہو کے آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب آج کافی مایوس اور نا امید تھے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. اس بات کی مایوسی، اور اس کورٹ سے ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور کیسے یہ پروسیڈ کر رہی ہے جلد بازی میں. ایک دفعہ پہلے لڑکھڑا کے یہ ٹرائل کلیپس ہو چکا ہے، یہ دوسری دفعہ یہ ٹرائل شروع ہوا ہے. تو ذرا ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلتا تو ذرا مناسب تھا. دوبارہ ذرا زبردستی اس کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر خان صاحب نے اپنا جج صاحب کے ساتھ یقیناً ان کے کافی ڈائلاگز ایکسچینج ہوئے ہیں کہ یہ ایک فورن کانسپیرسی تھی، ایک سازش تھی، اور سائفر میں نہ تو کوئی جرم کمٹ ہوا ہے، اور یہ اس میں یہ بڑے سنگین جرموں کے لیے یہ لا ریزرو ہے، اور یہ سزائے موت اس کی سزا ہے. تو آپ اس میں احتیاط برتیں، اور میرے وکلا جو دلائل دے رہے ہیں ان میں بڑا وزن ہے، اور آپ 7 دن کے لیے اس کیس کو ایڈجرن کریں. میں اس ایویڈنس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میری ٹیم لڑے گی کیسے یہ مقدمہ اگر ان کو یہ ٹائم ہی نہیں دیا جاتا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت افراتفری ہے، بہت جلدی ہے، اور مجھے تو ایسا دکھ رہا ہے جو حالات عدالت کے نظر آ رہے ہیں کہ موسم سرما کی ہر طرف چھٹیاں ہیں، عدالتوں کی بھی چھٹیاں ہیں، ہائی کورٹ کی بھی چھٹیاں ہیں، سپریم کورٹ کی بھی چھٹیاں ہیں، مگر یہ عدالت کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے.
تو لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ 15-20 دن کا پروگرام غالباً بنایا ہوا ہے کہ یہ 15-20 دن کے اندر اس مقدمے کو کنکلوڈ کر دیں گے. نہ کوئی صفائی کا موقع ہوگا، نہ کوئی صفائی کا کوئی شہادت آ سکے گی. صرف سرکار کے 12-14 گواہ ہوں گے اور اس کے بعد ایک فیصلہ سنا دیا جائے گا. اچھا سلمان صاحب، اس کے بعد ابھی جو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ فرد جرم لگے گی، اس فرد جرم کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ پروسیس کیا ہے؟ آپ اسے ہائی کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں، یا اس کے بعد ہائی کورٹ کے بعد جو ہے آپ کے پاس سپریم کورٹ کا پروسیس ہے، وہاں پہ یہ کیا دوبارہ بیک ہو کے ٹرائل کورٹ میں آتا ہے؟ یہ معاملات اب کس طرف جائیں گے؟ فرد جرم لگنے کا مطلب کیا ہے اور لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی اب؟ میرا خیال ہے کہ یہ کرمنل کیس کا اور نظام فوجداری کا اللہ حافظ ہے کہ یہ کیسا فیصلہ دیں گے اور اوپر کب سنا جائے گا اور کہاں جائے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور فی الحال تو جو نظر آ رہا ہے، جس موڈ اور بینر میں عدالت آگے پروسیڈ کر رہی ہے، یہ عدالت مجھے انصاف کرتی بھی نظر نہیں آ رہی. یہ عدالت کریکٹلی لا کو اور ایویڈنس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور یہ عدالت ایک ایجنڈے پہ اور ایک مشن پر کام کرتی نظر آ رہی ہے کہ انہیں سزا سنانی ہے. وکلا یہاں پر ہے. اچھا سلمان صاحب، آپ نے اس سے پہلے کبھی کیا ایسے حالات دیکھے ہیں کہ اس طرح انصاف کا کھلواڑ ہو رہا ہو؟ اور پھر اس کے علاوہ وکلا کی موومنٹ بھی آپ کے سامنے ماضی میں، جس طرح چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے، پی سی او کے ججز کے لیے آپ لوگ نکلے تھے، تو اب یہ لوگ اس طرح کیوں نہیں نکل رہے؟ آئین کا اتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو بھی ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا 5-5 کے ججز کے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات بھی ملٹری کورٹ جس طرح ہوا ہے، یہ کھلواڑ جو انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کا کیا حل کیا ہے؟ پاکستان میں کبھی ہوئے نہیں تھے. اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ میرے یہ سننے میں آئے، ہم تو اڈیالہ میں اندر کاروائی میں مصروف تھے، باہر نکلے ہیں تو معلوم پڑا ہے کہ جو فیصلہ پہلے سپریم کورٹ نے دیا اس کو اتنے ہی ججوں نے دوبارہ جو ہے اس کو ملٹری کورٹس کو دوبارہ انہوں نے آتھرائز کر دیا ہے کہ وہ یہ ٹرائلز کریں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مگر مناسب یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، دیکھا یہی جاتا ہے، ماضی میں ہوا ایسا ہی ہے. تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ پر لیک آف کانفیڈنس اور لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کیا اور آپ منصف ہیں، تو اکثر یہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ایکسکیوز کر لیا جاتا ہے اور اس مقدمے میں پھر بیٹھا نہیں جاتا. مگر اب یہ نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں کیا، آج کیا دلائل لیے گئے اور کیا اس کی ایکسپلینیشن آئی. مگر میں نے آپ کو نارمل پریکٹس بتا دی ہے. نارمل حالات میں جب کبھی ایسی سچویشن آتی ہے تو زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جج صاحبان معذرت کر لیتے ہیں کہ ہم یہ مقدمہ نہیں سنیں گے اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں. اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے کہ وکلا میدان میں آئیں، پر آپ نے درست کہا کہ وکلا یہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا اور آئین کی جو ہے وہ حفاظت کرنا، اور کرمنل جسٹس سسٹم انفیئرلی آپریٹ نہ کرے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایک ٹول نہ بنے. یہ وکلا بالکل کر سکتے ہیں، اور ابھی تک وکلا مجھے کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. تو یہ 2022-2023 فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اور ان کے کمپلیٹ جسے کہتے ہیں بریک ڈاؤن کے لیے میرا خیال ہے اس سے برا سال فنڈامنٹل رائٹس کے لیے پاکستان کی ہسٹری میں ہوا نہیں ہوگا. اور ریپیٹڈ دیکھ لیں مس یوز ہے کرمنل مشینری کا، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہو، چاہے وہ پولیس کی پاورز ہوں. اسلام آباد کی پولیس کا اور اسلام آباد کا بڑا ایک سوبر اور ایک ڈیسنٹ ایک امپریشن ہمیشہ سے ہوتا تھا، وہ اب نہیں رہا. یہ ہب بنا ہوا ہے اسلام آباد یہ سیاسی انتقام کے لیے. اور اگر یہی کچھ ہونا ہے کہ پہلے سزائیں دی جائیں گی اور پھر جب انسان رہے گا نہیں، وہ فوت ہو جائے گا، وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، چاہے وہ پرویز مشرف